الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا ازلیا بابدیتہ و ابدیا بازلیتہ سرمدا باطلاقہ متجلیا مرایا آفاقہ حمد الحامدین دہر الداہرین نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سلسلہ وار گفتگو موضوع تربیت اولاد کے ساتھ دفتر قائد ملت جعفریہ نجف اشرف کے توسط سے حسنین کاظمی نجفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دین مبین اسلام کی جو روش تربیت ہے وہ بے نظیر روش تربیت ہے۔ تمام آسمانی مذاہب کا اپنا طریقہ ہے، اپنی روشیں ہیں، لیکن دین مبین اسلام کے لیے جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے تھرو جو روش عطا فرمائی ہے وہ روش انتہائی بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اسلام انسان کو آلودگیوں اور انحرافات سے بچانا چاہتا ہے۔ دین مبین اسلام کا طریقہ کار یہی ہے۔ جیسے کہ کل کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ یہ دور ایسا دور ہے، اس دور میں اگر انسان کو آزاد کر دیا جائے، اس کی تربیت اور تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے تو وہ انسان معاشرے کے لیے ناگزیر اور معاشرے کے لیے فاسد ثابت ہو سکتا ہے۔ خصوصاً اس ایرا میں، اس دور میں جو کہ خصوصاً سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اگر ہم اپنی اولادوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، دین مبین اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، محمد و آل محمد کے نورانی کلمات کی طرف جو ہے دعوت نہ دے، ان کی طرف متوجہ نہ کرے، تو ہماری نسلیں تباہ ہوتی جائیں گی اور معاشرہ فاسد ہوتا جائے گا اگر ہم اس چیز پہ کنٹرول نہ کریں تو۔ جیسے کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ہماری آیات پڑھ کر، خدا کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ دین مبین اسلام کی خصوصیت اور کوالٹیز میں سے بہترین کوالٹی یہ ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ، ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبوں میں انسان کا تزکیہ کرتا ہے مربی کے ذریعے۔ اگر انسان فکر و شعور رکھتا ہے تو اس حساب سے پروردگار عالم اس کو بینش عطا کر دیتا ہے، اس کو جو ہے فکر عطا کر دیتا ہے،
اس کو تفکر کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے، وہ اختیاراً اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں وَيُزَكِّيكُمْ کا جو لفظ ہے کبھی تعلیم سے پہلے استعمال ہوا ہے اور کبھی تعلیم کا لفظ جو ہے یزکیکم سے جو ہے پہلے استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ہے ترتیب قرآن کا جو ہے اپنا طریقہ ہے اور روش ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ یعنی فکری طور پر اور عملی طور پر تمام تر خباثتوں سے، خبائث سے دور کر کے ارتقائی منازل کی طرف لے جانا اور کمال کے حد الامکان بہترین درجے تک پہنچانا کیا ہے؟ اسلامی روش تربیت ہے۔ اسی لیے رسول معظم کو پروردگار عالم نے بھیجا اور صدر اسلام میں جو ہے ساری انسانی نسلیں جہالت، فخر و مباحات، قتل و غارت میں جو ہے ڈوبی ہوئی تھیں، ان نسلوں کو پیغمبر گرامی قدر نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کے مصداق بن کر جو ہے دین مبین اسلام کی طرف، بہترین ان روشوں کی طرف، بہترین ان راہوں کی طرف جو ہے لے آئے جن راہوں پر چل کر انسان جو ہے سب سے پہلے خدا کا قریب ہوتا ہے اور تقرب الہی حاصل کرنے کی وہ روشیں اپنانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے خدا کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے اور پھر جا کر خدا اس درجے پر اس انسان کو یہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر یہاں تک کہ میں تمہیں اپنا جیسا بناؤں۔ یعنی ایسے درجات ہیں، ایسے طبقات ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم اور تربیت کو اسلام کے جو ہے اس میں طریقے میں دین مبین اسلام نے متوازن رکھا ہے۔ یہاں کر پروردگار عالم نے اصل حقیقی فاعل جو ہے پروردگار عالم ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہاں فاعل تزکیہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں اور کبھی کہا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی فعل تزکیہ کی نسبت جو ہے رسول اکرم کی طرف دی گئی ہے۔ اور کبھی کیا کہتا ہے قرآن؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا اس نے فلاح پائی، اس نے کامیابی حاصل کی۔ یعنی ایک فعل تزکیہ کی نسبت جو ہے تین فاعلوں کی طرف دی گئی ہے، ایک پروردگار کی طرف بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، اور کبھی کہا وہ یزکیکم، اور وہ رسول، وہ مربی، وہ معلم تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں آلودگیوں اور جہالت کی تاریکی اور گٹاٹوپ اندھیروں سے جو ہے نکال کر کیا ہے نور و ہدایت اور روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ اور کبھی کہا کہ وہ باشعور انسان قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، اپنے نفس کو آلودگیوں سے انحرافات سے پاک کیا، اس نے فلاح پائی، اس نے جو ہے کامیابی حاصل کی۔ یعنی فعل تزکیہ کی نسبت جو ہے تین فاعلوں کی طرف ہے، لیکن یہاں جو ہے اصل فاعل کون ہے؟ فاعل حقیقی تزکیہ کرنے والا پروردگار عالم ہے، خدا ہے اصل تزکیہ کرنے والا، انسان کو آلودگیوں سے بچانے والا، تاریکیوں سے بچانے والا اور جو ہے بے راہ روی سے بچانے والا خداوند قدوس سے۔ لیکن باقی پیغمبر گرامی قدر اور انسان خدا کی اجازت سے جو ہے تزکیہ کرتے ہیں، پیغمبر جو ہے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، معاشرے کے افراد کا تزکیہ کرتے ہیں، انسان اپنے شعور سے، آگاہی سے، بینش سے جو ہے اپنا تزکیہ کرتا ہے، لیکن اختیاراً کرتا ہے۔ یہاں جو ہے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں ایک باغبان درخت کی آبیاری کرتا ہے، اس درخت کو جو ہے کھاد کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ باغبان جو ہے جا کر اس درخت کو کیا کرتا ہے؟ دے دیتا ہے،
تب جا کر وہ درخت کیا ہے ثمر آور ثابت ہوتا ہے، تب جا کر وہ درخت ثمر آور ثابت ہوتا ہے۔ یعنی درخت کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، باغبان کا انتظار رہتا ہے۔ باغبان جیسے جس طرح سے چاہے اس کو جو ہے کیا کرتا ہے تناور کر دیتا ہے اور ثمر کیا ہے ثمر آور جو ہے کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو ہے دو پہلو ہیں، مثبت پہلو ہے اور منفی پہلو ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پہلو ہے۔ پازیٹیو کیا ہے کہ اس کو کھاد دیتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو جو ہے روشنی کی سہولت جو ہے میسر کر دیتا ہے باغبان۔ اور منفی پہلو کیا ہے کہ اضافی چیزوں کو کاٹ دیتا ہے، اضافی کیا ہے شاخوں کو فرع کو جو ہے کاٹ دیتا ہے تاکہ بہترین طور پر جو ہے وہ تناور ہو جائے اور بہترین طور پر ثمر آور ہو جائے، اور وہ اس نے جو پھل دینا ہے وہ پھل مقررہ وقت پر دے سکے، اور وہ درخت جو ہے دے دیتا ہے اپنا ثمر جو ہے باغبان کو عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ یعنی درخت کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کا اپنا اختیار ہے۔ اختیار ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے درخت اور کیا ہے کس میں انسان میں فرق ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے اصطلاحی تعریف میں جو ہے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ تربیت جو ہے مختص سے جانداروں کے ساتھ، یعنی انسان، حیوان اور پیڑ پودوں میں، پھر جو ہے بالمعنی الاخص میں ہماری گفتگو ہوگی۔ بالمعنی الاخص کیا ہے انسان ہے، اور انسان کے لیے از خود اگر وہ کرنا چاہیے لیکن جو ہے وہ کمال کے درجے پر جو ہے نہیں پہنچ سکتا ہے، کمال کیا ہے ترقی کی منازل پر اور کمال کیا ہے پاکیزگی پر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک اس کے لیے استاد نہ ہو، جب تک اس کے لیے معلم نہ ہو، جب تک اس کے لیے کیا ہے مربی نہ ہو، وہ بھی وہ مربی جو خود تربیت یافتہ ہو، جو خود کیا ہے اصلاح کنندہ ہو۔ جب اس کی اپنی اصلاح ہوئی ہو وہ کیا ہے مربی اور معلم جو ہے اس کو کمال کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اپنے اختیار سے بھی انسان جو ہے اپنی فکر کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، تھاٹس کے ذریعے جو ہے شعور و آگاہی اور بینش کے ذریعے وہ کیا ہے آلودگیوں سے، انحرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ بس جو ہے اس دور میں انسان کو چاہیے، نئی نسلوں کو چاہیے کہ ہر جہت سے اپنی تمام تر توجہات تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے تربیت کی طرف دی جائے۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو انسان انحراف کی طرف جاتا ہے، خصوصاً ٹین ایجر جو نسلیں ہوتی ہیں، یوتھ ہیں اور جو ہے نئی نسلیں ہیں، وہ انحراف کے شکار ہونے کے چانسز جو ہے 90% ہے، جیسے کہ کل کی گفتگو میں ہم نے اشارہ کیا تھا۔ اسی لیے یہ جو ہمارا دور ہے جس میں ہم جو ہے زندگی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پیغمبر گرامی قدر نے جو ہے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے جسے پڑھ کر جو ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پیغمبر گرامی قدر اپنے اس اصحاب کے ساتھ، اپنے کمپینین کے ساتھ جو ہے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پھر جو ہے کچھ بچوں کو دیکھا جو بچے کھیل رہے تھے، نظر الی بعض الاطفال، بعض اطفال کی طرف جو ہے نظر فرمائی اور فرمایا فقال ویل، خدا کی قسم سماعت فرمائیں، قابل سماعت ہے یہ حدیث، ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، آخری زمانے کی جو نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، ان پہ ہلاکت ہوگی، ان کے لیے ہلاکت ہوگی، جہنم کے کیا ہے درجات کا آخری طبقہ ہوگا، طبقات جہنم کا آخری طبقہ ہوگا، من آبائہم، ان کے والدین کی وجہ سے۔ خدا کی قسم کتنا سخت لب و لہجہ ہے معلم اور مربی اسلام کا، ویل لاولاد آخر الزمان، آخری زمانے کی اولادوں کے لیے ہلاکت ہوگی، ویل ہوگا، عذاب ہوگا، اور جہنم کا آخری طبقہ ہوگا، من آبائہم، ان کے والدین کی وجہ سے۔
فقیلہ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من آبائہم المشرکین، مشرکین والدین کی وجہ سے ان کی نسلیں، ان کی اولادوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہوگی۔ فقال، فرمایا من آبائہم المؤمنین، اللہ اکبر، مؤمنین والدین کی وجہ سے ان کی اولادوں کے اوپر ہلاکت ہوگی، جہنم میں ان کی اولادیں جائیں گی۔ کیوں؟ کیا ہے؟ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، وہ والدین کیا ہے؟ فرائض دینی میں سے، فرائض مذہبی میں سے کچھ بھی نہیں سکھائیں گے اپنی اولادوں کو۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ، اور جب وہ خود اولادیں نسلیں شعور اور فکر کے ساتھ جو ہے استاد کے پاس جائیں گی اور کچھ سیکھنا چاہیں گی، مَنَعُوهُمْ، وہ والدین ان کو منع کریں گے۔ خدا کی قسم ہمارا یہی دور ہے، ہمارا یہی ایرا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں، تجربوں کی جو ہے بات میں کر رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں جب جو ہے معلم جو ہے بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے کوشاں ہوتا ہے، لیکن والدین منع کرتے ہیں، منعوہ، ان کو منع کریں گے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، اور وہ والدین اپنی اولاد سے چھوٹی سی دنیاوی چیز پر کیا ہے؟ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم جو ہے کتنی جچی تلی جو ہے پیغمبر گرامی قدر نے حدیث جو ہے بیان فرمائی ہے آخری زمانے کے لیے، اور یہی آخری زمانہ ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، چھوٹی سی کم قیمت چیز پر جو ہے وہ والدین راضی ہو جائیں گے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیے مشاہدے کی بات ہے، اور یہ ریالٹیز اور فیکٹ ہیں جنہیں ہمیں تسلیم کرنا پڑیں گی کہ والدین دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں، جتنی فیسز دینا پڑتی ہے برداشت کرتے ہیں، اپنا درخت جو ہے اپنی جائیدادیں بیچ کر بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ دین کیا ہے تعلیم سے مروجہ تعلیم سے آراستہ ہو، اور کیا ہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور جو کچھ بننا ہے بنے، پروفیسر بنے، لیکن کما کر کیا کریں؟ کما کر لائے، اور اس کی کمائی سے جو ہے وہ والدین راضی ہو جاتے ہیں۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، اور وہ والدین چھوٹی سی کم قیمت چیز پر جو ہے راضی ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے کیا ہے فرض کرتے ہیں، سپوز کرتے ہیں کہ بھائی وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر، چونکہ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور بہت زیادہ سہولت میسر کی تھی والدین کی طرف سے، تاکہ وہ بچہ صحیح معنوں میں پڑھے بڑھے اور کیا ہے کچھ بنے، لیکن دینی کیا ہے تعلیمات کی طرف، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ بچہ جب جاتا ہے معلم کی طرف، استاد کی طرف، مسجد کی طرف جو ہے والدین منع کرتے ہیں وہاں نہ جاؤ، ہوم ورک کرو۔ یہی ہے ہماری دنیا میں، آج کل کی دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ہوم ورک کرو، کل نمبر کم آ جائے گا، تمہارا مارکس کم آ جائے گا۔ اس طرح کی جو ہے روشیں، آج کل کی جو روشیں ہیں، آج کل کا جو دور ہے، اس وجہ سے پیغمبر نے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، اولادوں کو جو ہے جب وہ تربیت کے لیے جائیں گی ان کو منع کریں گے، اور دنیاوی چھوٹی چیز پر وہ جو ہے والدین راضی ہو جائیں گے۔ بھائی میرا بچہ پڑھ کر پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، لہٰذا وہ کما کر لائے گا 3 لاکھ تنخواہ، 2 لاکھ تنخواہ۔ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ کہا ہے پیغمبر کی ذات نے، جو آپ کے بچے تنخواہ کے طور پر 4 لاکھ 5 لاکھ لے آئیں گے، بِعِرْضٍ يَسِيرٍ کہا ہے۔ اسلام نے جو ہے متوازن رکھا ہے، تعلیم کو بھی تربیت کو بھی متوازن رکھا ہے۔ آپ جو ہے تعلیم کی طرف جو ہے تمام تر 100% توجہات اور اٹینشن کر کے اپنے بچے کو کامیاب کرانے کے لیے پوری کوشش کریں، لیکن دینی تعلیم کی طرف، دینی تربیت کی طرف جو ہے 0% ہوں تو متوازن نہیں ہے، لہٰذا کہا کہ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ۔ یہی ہو رہا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، یوتھ ہیں، لیکن دین کی طرف جو ہے کوئی والدین کی طرف سے جو ہے کوئی توجہ اور اٹینشن نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اور اسی جو ہے دور کے لیے، اسی عصر کے لیے پیغمبر نے وہ حدیث ارشاد فرمائی ہے وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ۔
من الدنیا، دنیاوی چھوٹی سی کم ترین قیمت چیز پر اب ہم جو ہے تخمینہ لگائے چلو 10 لاکھ اس کی تنخواہ ہوگی، اس کو بھی پیغمبر نے کہا بعرض یسیر، لہذا حیف ہے، لہذا افسوس کی بات ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا آخر کا جو جملہ ہے وَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، میں ان والدین سے اظہار براءت کرتا ہوں، اللہ اکبر، وَهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ، اور وہ والدین مجھ سے دور ہیں، میرا ان والدین سے، آخری زمانے کے مؤمن والدین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم کیا کہیں گے روز محشر؟ پیغمبر گرامی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پیغمبر نے صراحتاً فرمایا مؤمن والدین کی وجہ سے ان کی اولادوں کے لیے ہلاکت ہوگی، تربیت کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن میں پروردگار عالم نے صراحتاً فرمایا اپنے حبیب کے سو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ دنیاوی چیز چاہتے ہیں، ان کی خواہش جو ہے دنیاوی چیز ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے اس سے بہتر ہے، بقا کی زندگی اور جو ہے حیات جاودانی اخروی زندگی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ لہٰذا ابقا کہہ کر فرمایا بل خیر، بل کیا ہے، الآخرۃ خیر من وابقیٰ، آخرت کی آخری جو اخروی زندگی ہے وہ بقا والی زندگی ہے، وہ بہتر زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک شخص جو ہے لفظ عدد کو لکھتا ہے 999111 لکھ جو ہے کر جو ہے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، تو ایک ایسی تعداد پر جو ہے وہ عدد پہنچ جاتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے۔ مثلا 1000 کی تعداد کو لے لو، 9 کی تعداد کو لے لو، وہ زندگی بھر لکھتا رہے کہ 100 سالہ شخص جو ہے وہ لکھتا رہتا ہے دنیاوی زندگی میں۔ ایک کی تعداد کو لے لیں، نمبر 1 یا 2 جو بھی عدد آپ لے لیں، وہ زندگی بھر لکھتا رہے، لاکھوں کی تعداد میں، 10 لاکھ کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، کیا ہے خربوں کی تعداد میں جو ہے وہ عدد پہنچ جائے گا، لیکن وہ پھر بھی قابل عدد ہے اور انکاؤنٹیبل بھی ہے، لیکن اخروی زندگی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اخروی زندگی کے اعتبار سے جو لازوال زندگی ہے، جو کسی بھی کاؤنٹ میں جو ہے وہ زندگی نہیں آتی ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر اس 100 سالہ زندگی کے لیے اتنی کوششیں جس کے لیے فنا ہی فنا ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے نفی نہیں کرتا ہے، اسلام متوازن کی تلقین کرتا ہے، تعلیم و تربیت متوازن رکھیں، لیکن آج کل کی دنیا میں لوگ 90% بلکہ 95% ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف تعلیم جو ہے مورد نظر ہے، تعلیم دنیاوی تعلیم، مروجہ تعلیم، یہ کیا ہے؟ انحراف ہے، یہ افراد ہے، یعنی اس کی سرزنش کی ہے۔ پس ان اولادوں کا کیا قصور ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے وہ بچے جو ہے شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں، پروردگارا ہمارا کیا قصور ہے، خداوند ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہمارے والدین نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی، ہمیں دین نہیں سکھایا، اسلام نہیں سکھایا، رول اینڈ ریگولیشن آف اسلام نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر عذاب ہے، ہمارے اوپر ہلاکت ہے۔ اب ان شکایتوں کا جو ہے پروردگار جواب دے گا اس حساب سے۔ لیکن دنیا میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، صحیح معنوں میں تربیت کریں۔ بس فکری طور پر عملی دنیا میں اپنے بچوں کو سکھائیں، پریکٹیکلی سکھائیں، گھر میں ماحول بنائیں، مدرسوں میں بھیجیں، کوشش کریں اپنے حساب سے، اپنی بساط کے مطابق جو ہے سکھانے کی کوشش کریں، قرآن سکھانے کی کوشش کریں، قرآن کی طرف توجہ دیں، محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ ساتھ جو کہ احادیث کی روشنی میں ہے، حب نبی ہے، حب اہل بیت ہے، اور قراءت قرآن کی طرف جو ہے بچوں کو لے جائیں۔ یہ آپ اور میری ذمہ داری ہے۔ اگر ان چیزوں سے بے تفاوت رہیں
تو آپ کے اوپر بھی جو ہے اخروی عذاب آ جائے گا، اولادوں کے اوپر بھی جو ہے آپ کی وجہ سے، اولادوں کی وجہ سے نہیں، خود آپ کی وجہ سے جو ہے عذاب آ جائے گا، اور کیا ہے ہلاکت ہوگی، اور کیا ہے جہنم کے نچلے ترین طبقوں میں جو ہے آپ کے بچے جائیں گے آپ کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اور بہت ساری گفتگو ہے، اور انشاءاللہ اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے رولز پر اور اولاد کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔